Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمیں آئین بنانے کی ضرورت کیا ہے، قرآن جو ہے وہ ہمارا آئین ہوگا۔ قائد اعظم جو تھے وہ کانگریس کے اندر تھے، اس کے لیڈر تھے۔ گاندھی جب ساؤتھ افریقہ سے لوٹے ہیں بیرسٹری کر کے، ان کے اعزاز میں جو استقبالیہ دیا گیا، قائد اعظم اس کو پریزائڈ کر رہے تھے۔ جسٹس منیر نے 6 سطریں من گھڑت قائد اعظم سے منسوب کر کے وہ کوٹ مشہور کر دیا، اور سارے سیکولر لوگ اس کوٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ دہراتے رہے۔ اب سلینا کریم نے بتایا کہ یہ کوٹیشن جو ہے مکمل طور پر غلط ہے، جھوٹ ہے، قائد اعظم نے ایسی کوئی بات سرے سے کہی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے پھر مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اگر تمہیں اپنے مفادات عزیز ہیں تو پھر تم کانگریس کے پلیٹ فارم سے جدوجہد نہ کرو، بلکہ اپنا الگ پلیٹ فارم بناؤ۔ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ صرف ہندو یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اقبال کی آرزو کو، ان کی تمنا کو بدل دیا، اور جو آدمی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا نعرہ لگا رہا تھا، پھر وہ یہ کہتا ہوا پایا گیا مسلم ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی کے اندر سیکولرزم کی اصطلاح استعمال ہی نہیں کی، لبرلزم کی اصطلاح انہوں نے کبھی استعمال ہی نہیں کی، کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، بڑی بین الاقوامی طاقتیں ہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر اسلام غالب ہو، یا مسلم دنیا کے کسی ملک کے اندر جو ہے وہ اسلام جو ہے زندہ طاقت بن کر ابھرے۔ انہوں نے اس سوال اٹھا دیا اچانک، اور میں اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ اب دیکھیے قرۃ العین حیدر جیسی جو بڑی شخصیت ہے وہ اس کا کیا جواب دیتی ہے، اس لیے کہ وہ اسلامسٹ تو بہرحال نہیں تھی وہ، صحیح ہے۔ تو مجھے شبہ تھا کہ پتہ نہیں کیا جواب دیتی ہیں، تو انہوں نے 2-3 لمحے توقف فرمایا، پھر انہوں نے کہا دیکھیے عسکری صاحب، بات یہ ہے کہ اس پاکستان بنا تو اسلام ہی کے نام پر ہے، تاکہ مغرب کو خوش کیا جا سکے، امریکہ کو، یورپ کو خوش کیا جا سکے، اور پاکستان کی نہج کو بدلا جا سکے، اور اس کو ایک ایسے فریم ورک کے اندر لایا جا سکے جو اسلام سے ہم آہنگ نہ ہو، یعنی یہ اپنی بنیاد سے ہٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں شاہ نواز فاروقی صاحب کے ساتھ، اور موضوع ہمارا 25 دسمبر کے تناظر میں، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ ہائپ بنا ہوا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے حوالے سے جہاں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہوتا ہے مختلف پوسٹوں میں، تو نوجوان نسل کو بہت زیادہ کنفیوز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک خاص جانب جو ہے ایک لہریں چلائی جاتی ہیں کہ سیکولرائزیشن کی جانب جو ہے وہ سیکولر تھے قائد اعظم، اور قائد اعظم ایسا نہیں چاہتے تھے، ویسا چاہتے تھے۔ تو ہم آج شاہ نواز فاروقی صاحب کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آغاز کرتے ہیں اس 2 قومی نظریے سے جو کہ پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا، جس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ دیکھیے جو ہماری تاریخ ہے بر صغیر کی، اس میں 3 بڑی شخصیتیں ہم نے پیدا کی ہیں، ایک سر سید احمد خان، دوسرے علامہ اقبال، اور تیسرے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تینوں شخصیتیں 2 قومی نظریے کے حوالے سے ایک پرٹیکولر اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ تینوں لوگ ایک زمانے میں ایک قومی نظریے کے قائل تھے، یعنی ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے تھے۔ سر سید احمد خان کا مشہور فقرہ ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریس گاندھی کی قیادت میں فارسی کو اور اردو کو پس منظر میں دھکیل رہی ہے، اور یہ دونوں زبانیں مسلمانوں کی مذہبی زبانیں بھی تھیں، تہذیبی زبانیں بھی تھیں، اور علمی زبانیں بھی تھیں، اور ان کی لنگوا فرانکا بھی تھیں ایک زمانے میں، تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اگر تمہیں اپنے مفادات عزیز ہیں تو پھر تم کانگریس کے پلیٹ فارم سے جدوجہد نہ کرو، بلکہ اپنا الگ پلیٹ فارم بناؤ۔ اس طرح سے وہ گویا اپنے اس موقف سے انہوں نے رجوع کر لیا جو متحدہ قومیت کا موقف انہوں نے ایک زمانے میں اختیار کیا ہوا تھا، وہ ہو گئے۔ اقبال جو ہیں وہ سر سید سے کہیں زیادہ وسیع المشرب تھے، مطلب وہ ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، اور ان کا ایک شعر ہے جو مسلمان کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ صرف ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے وہ لکھنا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اقبال نے کہا پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ صرف ہندو یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اقبال کی آرزو کو، ان کی تمنا کو بدل دیا، اور جو آدمی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا نعرہ لگا رہا تھا، پھر وہ یہ کہتا ہوا پایا گیا مسلم ہے وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ تصور کو بدل دیا۔ جی، تو پورے تصور کو بدل دیا، اور پھر وہ پہلی شخصیتیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے لیے جداگانہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہ تصور تو اس سے پہلے کئی اور لوگوں نے پیش کیا، لیکن معروف بہرحال وہ اقبال کے یعنی پیش کرنے سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کا جو ویو تھا، ان کا جو تناظر تھا، وہ بھی پورا مکمل طور پر بدل گیا۔ قائد اعظم جو تھے وہ کانگریس کے اندر تھے، اس کے لیڈر تھے۔ گاندھی جب ساؤتھ افریقہ سے لوٹے ہیں
بیرسٹری کر کے. تو بمبئی میں یا موجودہ ممبئی میں ان کے اعزاز میں جو استقبالیہ دیا گیا, قائد اعظم اس کو پریزائڈ کر رہے تھے, اس کی صدارت کر رہے تھے. یہ ان کی اہمیت تھی. اور سروجنی نائیڈو کہتی تھی کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں, یہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر ہیں. محمد علی جناح کے بارے میں کہا جاتا تھا. لیکن قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ وہ 1930 کی جو گول میز کانفرنس تھی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ان کی زندگی کا. انہوں نے دیکھا کہ ہندو جو قیادت ہے جس طرح سے وہاں اپنا کیس پلیڈ کر رہی ہے اس میں مسلمانوں کے مفادات کا کہیں ذکر نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس گول میز کانفرنس سے اس نتیجے پر پہنچا کہ ہندو مسلمان نہ ایک قوم ہیں نہ وہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, اور پھر وہ ایک قومی نظریے کے بجائے دو قومی نظریے کے علمبردار بن کر ابھرے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ اسلام کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب بر صغیر میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ سامنے آیا تو اس وقت جو قوموں کا تشخص تھا وہ 3 چیزوں کے بنیاد پر متعین ہوتا تھا. نمبر 1, آپ کی نسل کیا ہے, آپ کا جغرافیہ کیا ہے, اور آپ کی زبان کیا ہے. جس قوم کی یہ تینوں چیزیں مشترک ہیں وہ ایک قوم کہلاتی تھی. صحیح ہے. اور اس زمانے میں سوشلسٹ انقلاب روس کے اندر آ چکا تھا. آپ کو معلوم ہے 1917 میں روس کے اندر انقلاب آ چکا تھا, اور آدھی سے زیادہ دنیا جو تھی وہ سوشلسٹ ہو چکی تھی, یعنی سوشلزم کے نرغے میں چلی گئی تھی وہ. لیکن مسلمانوں نے نہ سوشلزم کی طرف دیکھا, اس کے انقلاب کی طرف دیکھا, نہ انہوں نے قومیت کی اس تاریخ کی طرف دیکھا جو معروف تھی اور جو رائج تھی. انہوں نے دیکھا تو اسلام کی طرف دیکھا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو تشخص ہے وہ تو صرف اور صرف اسلام ہے, ہمارا دین ہے, اس کے سوا ہمارا کوئی تشخص نہیں ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات اس تواتر سے کہی. مثلا میرے سامنے یہ ان کا ایک کوٹ رکھا ہوا ہے. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے 8 مارچ 1944 کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے, وطن نہیں اور نئی نسل. ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا, وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا. ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی. بالکل کلیئر. وہ یعنی کہ ہمارا تشخص مذہب کی بنیاد پر متعین ہوتا ہے, جغرافیے, زبان یا نسل کی بنیاد پر متعین نہیں ہوتا. کتنا ویژن, کتنا یعنی 44, یہ آپ بتائیں کتنی. جی 1944 کا یہ خطاب ہے, تو وہ بالکل ویژن کا کلیئر تھا, اور وہ جانتے تھے کہ وہ مطلب کس ملت کے اور کس قوم کے نمائندے ہیں, اور اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کا اصل تشخص کیا ہے. تو جو لوگ قائد اعظم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر تھے, وہ لبرل تھے, اور وہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. تاریخی اعتبار سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, تہذیبی اعتبار سے بھی جھوٹ بولتے ہیں, اور سیاسی اعتبار سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. قائد اعظم نے اپنی پوری زندگی کے اندر سیکولرزم کی اصطلاح استعمال ہی نہیں کی, لبرلزم کی اصطلاح انہوں نے کبھی استعمال ہی نہیں کی. انہوں نے جب بھی بات کی ہے وہ اسلام کی بات کی ہے, قرآن کی بات کی ہے, انہوں نے جو ہے اپنے نظریے کی بات کی ہے, اور اپنی تہذیبی اور اپنے تاریخی تشخص کی بات کی ہے. یہ میرے سامنے ایک اور قائد اعظم کا کوٹ رکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں. وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے. وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے. وہ رشتہ, وہ چٹان, وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن کریم ہے. مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا. ایک خدا, ایک رسول, ایک کتاب, ایک امت. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا مذہبی لیڈر ہے. جی مطلب جب وہ آپ یہ ان کی تقریر سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مطلب ماڈرن آدمی بات نہیں کر رہا, بلکہ مذہب میں پوری طرح سے روٹیڈ آدمی بات کر رہا ہے, جو مذہب میں جذب ہوا ہوا ہے, جو پوری تاریخ کو, تہذیب کو جانتا ہے, جس نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے, جو سنت سے بھی آگاہ ہے, حدیث پر بھی مطلع ہے. ایک ایسا آدمی اس کو اسلام کو بطور نظام اور ریاست کے طور پر جو ہے انہوں نے. جی بالکل. یہ پھر یہ جو سیکولر لوگوں کی طرف سے جو ایک دو جو بھی کلپ آتے ہیں یا جو ایک دو بیانات کا دیتے ہیں, ان کی کیا وہ ہے, جھوٹ آپ نے کہا, اس کی کیا پوسٹ مارٹم اگر ہم کریں. جی دیکھیے نا, قائد اعظم کی تو سینکڑوں تقریریں ہیں, سینکڑوں بیانات ہیں, درجنوں سے زیادہ ان کے انٹرویوز ہیں. صحیح ہے. لیکن جو سیکولر لابی ہے پاکستان کے اندر, وہ صرف ان کی 2 چیزیں کوٹ کرتی ہے ہمیشہ سے. یعنی 40 سال مجھے اخبارات پڑھتے ہوئے ہو گئے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ صرف 2 چیزیں وہ کوٹ کرتی ہے. ایک ہے منیر کوٹ, جسٹس منیر کی کتاب میں شامل ایک کوٹیشن ہے جو قائد اعظم سے منسوب ہے. اور سلینا کریم نے قائد اعظم کے حوالے سے جو کتاب لکھی ہے, سیکولر جناح اینڈ پاکستان, واٹ دا نیشن ڈزنٹ نو, اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں نے یہ قائد اعظم کا یہ کوٹ پڑھا
انہوں نے جسٹس منیر نے کہا ہے کہ قائد اعظم سیکولر تھے اور وہ پاکستان کو سیکولر بنانا چاہتے تھے. 5-6 سطروں کا ایک پورا اقتباس ہے لمبا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے وہ کوٹ پڑھا تو اس میں ایک گرامیٹیکل مسٹیک مجھے نظر آئی, تو مجھے گمان ہوا کہ قائد اعظم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن گرامیٹیکل مسٹیک نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر وہ اصل کوٹ نکالا قائد اعظم کا. اس میں جسٹس منیر, قائد اعظم سے جو بات منسوب کی جسٹس منیر نے, وہ قائد اعظم نے سرے سے کہی نہیں. جسٹس منیر نے 6-7 سطریں من گھڑت قائد اعظم سے منسوب کر کے وہ کوٹ مشہور کر دیا, اور سارے سیکولر لوگ اس کوٹ کو جو ہے وہ ہمیشہ دہراتے رہے. اور وہ 40 سال تک تو میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کو کوٹ ہوتے ہوئے دیکھا. اور اب سلینا کریم نے بتایا کہ یہ کوٹیشن جو ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے, جھوٹ ہے, قائد اعظم نے ایسی کوئی بات سرے سے کہی ہی نہیں.